बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, हर तरफ यही शोर मचा हुआ है कि अमेरिका से ये पैगाम आ गया है, हुकूमत की तरफ से ये जवाब दिया गया है, या रिचर्ड ग्रेनियल या अमेरिका की जो सदर ट्रंप की नई टीम है वो क्या करने जा रही है। लेकिन इस इशू पर बहुत कम तवज्जो दी जा रही है कि उसका जवाब के लिए नून लीग ने जो भाग दौड़ शुरू कर रखी है वो क्या है, और इस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा जो हुकूमत है पीडीएम की, उनके दरमियान अगले जो चैलेंजेस उनको सामने नज़र आ रहे हैं 20 तारीख के बाद, उससे निमटने के लिए वो क्या सोच रहे हैं और वो कौन सी बड़ी मुहिम जोई पर भी गौर कर रहे हैं। और अगर वो उस मुहिम जोई पर अमल दरामद कर लेते हैं तो पूरा जो खित्ता है, बल्कि पूरी दुनिया है, उसमें एक भूचाल आ जाएगा और एक बहुत बड़ा नया मसला खड़ा हो जाएगा। और उसके नतीजे में नून लीग का ख्याल ये है कि जिस तरह इमरान खान को मकबूलियत मिली है, उन्हें भी उसी तरह पाकिस्तानी अवाम सर आंखों पर बिठा लेंगे कि वो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं और जो उसका मुखालिफ ब्लॉक है उसके साथ वो अमलन खड़े हो गए हैं। ये क्या सूरत हाल है। और ख़ुद अमेरिका में जो मौजूदा बाइडन इंतज़ामिया है उसके दरमियान और आने वाली जो ट्रंप टीम है उसके दरमियान आपस में जो झड़पें शुरू हो गई हैं पाकिस्तान के इशू पर, वो भी आज एक्सक्लूसिवली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बड़ी अहम वीडियो है नाज़रीन, आपने इसको जो आप देखते जाएंगे आप पर हैरतों के पहाड़ टूटते जाएंगे और आपको फिर वो मंजर नजर आने लग जाएगा जो 20 दिन के बाद अब दीवार पर लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से एक ही दिन में 4.5 घंटे और 2.5 घंटे की जो 2 मुलाकातें हुई हैं, उनमें इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या रिपोर्टें डिस्कस हुई, वो आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। नून लीग को अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या मशवरा दिया जा रहा है और मरियम नवाज शरीफ क्या आखिरी दाव खेलना चाहती हैं और इस हवाले से क्या ज़िद कर रही हैं, और इस ज़िद का नतीजा कितना खौफनाक भी निकल सकता है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि ट्रंप की टीम ने अमरीकी सफारत खाने से इमरान खान, जो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाना है, उससे इमरान खान 8 फरवरी, 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से क्या अर्जेंट रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं और वो क्यों तलब की गई हैं, और इन रिपोर्टों का जो तलब करने का असल मकसद क्या है, ये भी बड़ी अहम बात है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी को इमरान खान के हवाले से क्या यकीन दहानी करवाई गई है, और इस सिलसिले में 20 जनवरी से 23 जनवरी की तारीखें क्यों अहम हैं। बड़ी नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो 72 घंटे हैं 20 जनवरी से 23 जनवरी तक, वो बहुत अहम हैं। ऐसा कहा गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो सरकर्दा लीडरशिप है उन्हें ट्रंप टीम की तरफ से इक़्तिदार संभालते ही सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को 72 घंटे की क्या डेडलाइन दी जाएगी, आज ये एक्सक्लूसिव खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी में नाज़रीन अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए के हवाले से ये सीना गज़ट भी चल रहा है कि नून लीग की तरफ से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये तजवीज़ दी जा रही है कि इमरान खान और 8 फरवरी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिना दबाव को तस्लीम न किया जाए और पाकिस्तान भी बर्मा और शुमाली कोरिया की तरह अमेरिका के सामने डट जाए। इस हवाले से चीन, रूस, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ अलायंस की तजवीज़ भी जाती उमरा में जो थिंक टैंक कायम है परवेज़ रशीद की सरबराही में, उसकी तरफ से तवील गौर व खौज के बाद तैयार की गई है। और ज़राए कहते हैं कि इस थिंक टैंक में बड़ी बड़ी दानश्वर शख्सियात भी शामिल हैं जिनमें इरफान सिद्दीकी का नाम भी लिया जा रहा है।
तो नाजरीन, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के चीन के 8 रोज़ा तवील दौरे को भी इसी आखिरी दौर पर मबनी खुफिया गेम प्लान का हिस्सा करार दिया जा रहा है। बड़ी एक्सक्लूसिव आज की वीडियो है नाजरीन, बहुत अंदर की खबर ज़राए ने हमें दी है और हम वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। किसी यूट्यूबर्स का, किसी थिंक टैंक का जो बज़ाहिर रिपोर्टें आ रही हैं, उनमें ये जो मुलाकातें अचानक क्यों शुरू हो गई हैं और वो इतनी तवील क्यों थी, जो आर्मी चीफ से मुबैना मुलाकात और जो वज़ीर आज़म हाउस में दूसरी यानी 3 जो टॉप की शख्सियत हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई है और फिर आर्मी चीफ हाउस में जो मुलाकात मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और जनाब जनरल आसिम मुनीर के दरमियान हुई है, वो 4.5 घंटे तवील मुलाकात थी। और जो ईवान वज़ीर आज़म में हुई वो 2.5 घंटे तवील, यानी 7 घंटे किस बात पर गौर व फिक्र होता रहा। ये बहुत अहम इशू था जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नाज़रीन। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान को बर्मा और शुमाली कोरिया बनाने की कोशिशों के नतीजे में बांग्लादेश वाला मॉडल भी सामने आ सकता है। ये वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये वो ख़दशात हैं जो इन मुलाकातों में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ तक पहुँचाए गए हैं, या उन्हें यूँ कह लें कि उन्हें कहा कि आप ज़िद ना करें, फिर ये भी हो सकता है। ये उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी आज हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन, इस पूरे जो मंसूबे का तफसीली पोस्टमार्टम करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है और आपने इसे खुद भी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करना है कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने इब्तदाई हदफ यानी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। क्योंकि चिराग से चिराग जलता है नाजरीन, और इमरान खान के इस मिशन को हम सब ने मिलजुल कर ही आगे बढ़ाना है। वीडियो आपको नाजरीन पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि अब हमारी तरफ से क्या तैयारी है या हमारे दोस्तों की तरफ से क्या तैयारी है, तो दुश्मनों की तरफ से क्या तैयारी है। क्या वो हथियार डाल देंगे, क्या वो छुरी के सामने यूं ही रजामंदी से सर रख देंगे कि जनाब आप हमें ज़िबा कर दें, या वो भी मुज़ाहमत करेंगे। तो ये बहुत अहम वीडियो थी, इसलिए हमने आज पूरी डिटेल के साथ आपके साथ ये सारा मामला शेयर करने का फ़ैसला किया। तो आप इस पर कमेंट्स भी दें कि ये जो मरियम नवाज़ एक मंसूबा लेकर निकली हैं, और इस हवाले से उन्होंने चीन का विज़िट भी किया, और चीन, रूस, ईरान, अफ़गानिस्तान के साथ जो पसे पर्दा हालिया दिनों में राब्ते भी किए गए, उन राब्तों की भिनक जब अमेरिका को मिली तो फिर क्या हुआ, वो भी इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर अब ये बात 100% वाज़े हो चुकी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालते ही इमरान खान की फौरी रिहाई और 8 फरवरी के हकीकी मैंडेट की बहाली का मुतालबा करेंगे, या फिर वो फौरी नए आम इंतखाबात पर जोर देंगे जो हकीकी मानों में आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। और इन तीनों मुतालबों में नून लीग को अपनी 100% मौत नज़र आ रही है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इसे फौरी तौर पर पसपाई इख्तियार करते हुए अपनी कम से कम 50% स्पेस बचा लेनी चाहिए, और 50% स्पेस इमरान खान और जमहूरी कुव्वतों के हवाले कर देना चाहिए। यानी इस्टेब्लिशमेंट में तो फौरी तौर पर ये जो प्लान है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का, जिसका अभी हम तफसील से जिक्र करेंगे, उस हवाले से कोई वाज़े लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, वो गो मगो का शिकार है, ऐसा कहना है ज़राए का। लेकिन नून लीग और ख़ास तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वो अड़ी हुई हैं, और यूँ करने को उन्होंने ज़िद पकड़ ली है कि हम इस तरीके से अमेरिका को ललकारेंगे। और नून लीग ये क्यों समझती है, नून लीग ये समझती है कि अगर मौजूदा मरहले में उनकी कुर्बानी हो गई, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो फिर एक तवील अरसे तक उनकी वापसी मुमकिन नहीं रहेगी। हाँ, अगर वो
اس انداز میں وہ کھیلتے ہیں تو کچھ چانسز ہیں کہ وہ شمالی کوریا یا برما یا ایران کی طرح سروائیو کر جائیں اور حکومت پر پھر کنٹرول حاصل کر لیں اور پی ٹی آئی پر اور عمران خان پر سختیوں کے پہاڑ توڑ کر ملک پر قبضہ جما لیں ایک لمبے عرصے کے لیے. یہ بھی ممکن ہے. اگر یہ نہ بھی ہو سکا تو یہ لڑائی 6 ماہ چلے یا 2 سال چلے یا 1.5 سال چلے تو اس لڑائی کے بعد جب ان سے حکومت چھنے گی تو وہ ایک سیاسی شہادت کے منصب پر فائز ہو جائیں گے اور پھر آئندہ کے لیے سیاست میں آنے کے لیے یا حکومت میں آنے کے لیے ان کے پاس گراؤنڈز بھی ہوں گی اور عوام میں بھی ان کی جو کھوئی ہوئی سیاسی ساکھ ہے وہ بڑی حد تک بحال ہو جائے گی. یہ ہے اصل پروجیکٹ. ناظرین، اسی منصوبے کے تحت آپ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے دنوں میں کیا ہوا، وہ تھوڑی سی ہم تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ جو 20 جنوری کو آفت ٹوٹنے والی ہے وہ ہر کسی کو نظر آ رہی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تو سب سے زیادہ نظر آ رہی ہوگی. یعنی جو انفارمیشن کے ذرائع ان کے پاس ہیں، جو تجزیہ ان کا ہے، جو پچھلے 70 سال سے امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے ہیں، یا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی جو سوچ، جو ایکٹیویٹی، جو آئندہ کے منصوبے ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ سکتی ہے، وہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ ہم سے بہت زیادہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم ایران اور شمالی کوریا بن جائیں یا پھر ہم جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قربانی دے دے. ان کی 100% قربانی ہو جائے گی لیکن اسٹیبلشمنٹ کی 50% بچت ہو جائے گی. 50% اسپیس انہیں عمران خان اور جمہوری قوتوں کو دینا پڑے گی. یہ واضح اشارے اب نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف رچرڈ گرینیل نے ناظرین جو تازہ ترین ٹویٹس کی ہیں ان میں جو اشارے ہیں وہ بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے کہ وہاں پر کیا بڑی تبدیلی آ گئی جو ابھی تک ہمارے ہاں شیئر نہیں کی گئی. وہ ایکسکلوسیو ہے، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ناظرین، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مشورے جاری ہیں اسی تناظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے چین کا 8 روز کا تفصیلی دورہ کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو نون لیگ کے ساتھ مل کر یہ بڑا جو جوا ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے، یہ دورہ اسی نے ارینج کروایا تھا. بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو محترمہ مریم نواز شریف کا 8 روزہ چین کا دورہ تھا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس خاص حصے نے ارینج کروایا تھا جو یہ بڑا جوا کھیلنے کے مریم نواز کے منصوبے کا حامی ہے. تو ناظرین، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف اسی تناظر میں کچھ زوردار سگنلز چین کی قیادت کو دے کر آئی ہیں اور ان کی آرمی ہاؤس میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ 4.5 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات میں چین کے خصوصی طور پر ارینج کیے گئے اس دورے پر بھی بات ہوئی اور 20 جنوری کے بعد پڑنے والے امریکی دباؤ سے نمٹنے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد پھر وزیر اعظم ہاؤس میں بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے درمیان اس ایشو پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ جاتی عمرہ میں اس حوالے سے جو مریم نواز شریف نے تھنک ٹینک بنا رکھا ہے جناب عرفان صدیقی اور پرویز رشید کی سربراہی میں، اس نے جو منصوبہ تیار کیا ہے اس پر مزید تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. منصوبہ یہ ہے ناظرین کہ امریکی دباؤ سے نمٹنے کے لیے چین، روس، شمالی کوریا، ایران، افغانستان اور وسط ایشیا کے مسلم ممالک کے ساتھ تجارتی اور اسٹریٹجک تعلقات بڑھائے جائیں گے اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک جھکاؤ ہے وہ مغرب سے مزید ہٹا کر مشرق کی طرف کیا جائے گا. اس حوالے سے کچھ عرصہ قبل ہی ایک امریکی میڈیا ادارے نے یہ رپورٹ بھی شائع کی تھی کہ پاکستان نے گوادر بندرگاہ چین کے حوالے کرنے کے بدلے میں
اس سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی سیکنڈ اسٹرائک کی صلاحیت ڈیولپ کروانے کی شرط عائد کی ہے۔ یہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ہی یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے ناظرین۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان کے ایٹمی میزائلوں کی رینج بڑھانا، میزائل بردار ٹرالروں کے چیسز کی پاکستان میں تیاری اور ایٹمی آبدوزوں میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تنصیب کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے وہ سب پاکستان نے مانگی ہے چین سے۔ یہ تھی وہ رپورٹ جو امریکی میڈیا میں 2.5-3 ہفتے پہلے شائع ہوئی ہے، اور اس رپورٹ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ایکٹیویٹی اور چین و روس کے ساتھ جاری خفیہ اسٹریٹجک مذاکرات کی بھنک پڑنے پر ہی امریکہ نے 4 پاکستانی اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں جو ہمارے ایٹمی و میزائل پروگرام سے منسلک ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ ساری گیم تھی کہ جو پس پردہ جاری تھی، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اچانک کیوں ایٹمی میزائل پروگرام پر پابندیاں لگ گئیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان شمالی کوریا کے نقشے قدم پر چلنے والا ہے۔ اگر اس منصوبے کو آگے بڑھایا گیا تو امریکہ نے یہ غلط نہیں کہا کہ پھر پاکستان کے جو میزائل ہیں وہ انہیں اس طرح ڈیولپ کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح شمالی کوریا کے میزائل امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، تو اگر پاکستان اس رستے پر چلتا ہے تو پھر یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ پاکستان بھی پھر شمالی کوریا یا ایران کی طرح امریکہ کو نو مور کہہ دے۔ تو ناظرین نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس منصوبے پر غور کر رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی اس تجویز سے اتفاق کر لیتی ہے تو پھر وہ پاکستان میں اسی طرح کے اینٹی امریکہ بیانیے کی سیاست شروع کر دیں گے جس طرح کے عمران خان نے سائفر ایشو پر بیانیہ بنا کر عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ اس طرح دونوں جماعتیں عوام میں اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت دوبارہ حاصل کرنے کے حوالے سے پر امید ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ اس گریٹ گیم میں مولانا فضل الرحمان سمیت دینی جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا اور پاکستان میں ایک اینٹی امریکہ بیانیہ کا بخار پیدا کر دیا جائے گا۔ ناظرین ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تاحال اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس خطرناک مہم جوئی کو 100% سپورٹ حاصل نہیں ہو سکی، تاہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے اس خطرناک راستے پر چلنے کے حوالے سے انٹلیکچوئل ڈسکشن جاری ہے۔ منصوبہ یہ ہے ناظرین کہ امریکہ مخالف بیانیہ کو آگے بڑھانے کے لیے دینی جماعتوں کو فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور جو اسرائیل کی اور مشرق وسطیٰ میں غزہ، لبنان اور ایران کے ساتھ جنگ جاری ہے اس میں پھر پاکستان ایکٹیولی سرگرم ہو جائے گا اور پورے ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک جادوئی انداز میں عوامی سپورٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان حاصل کر لیں گے۔ یہ ہے وہ پروجیکٹ جو زیر غور ہے۔ ناظرین پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس انتہائی خطرناک پلاننگ پر کیوں مجبور ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن حکومت کے رخصت ہوتے ہی وہ اس عالمی سرپرستی سے محروم ہونے والے ہیں جس کی طاقت سے انہوں نے پاکستان میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو سختی سے کچلا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیر خاص رچرڈ گرینل اور زلمے خلیل زاد نے اب یہ 2 ٹوک سگنل دے دیا ہے کہ 20 جنوری کے بعد انتہائی سختی اور تیزی کے ساتھ پاکستان میں رجیم چینج کے عمل کو ریورس کروایا جائے گا۔ اس حوالے سے تازہ ترین مظاہرہ ناظرین رچرڈ گرینل کا وہ ٹویٹ ہے جو انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کے بیان اور ٹویٹ کو اپنے تیکھے اور چبھتے ہوئے تبصرے کے ساتھ ری ٹویٹ کر کے کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اپنے بیان میں فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزائیں سنانے پر اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ امریکہ کو اس پر تشویش ہے اور پاکستانی حکومت فیئر ٹرائل کے کنونشنز کا احترام کرے۔
میتھیو ملر کے اس ٹویٹ کو ناظرین اپنے تبصرے کے ساتھ ری ٹویٹ کرتے ہوئے رچرڈ گرینیل نے لکھا ہے، یو آر لیٹ اینڈ دس از ٹو لٹل اینڈ ٹو ویک، اسپیک نارملی، فری عمران خان۔ یعنی انہوں نے لکھا میتھیو ملر نے کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں بھائی صاحب، اتنی تاخیر سے آپ نے یہ جو رد عمل دیا بھی ہے وہ انتہائی کم تر درجے کا ہے، چھوٹا ہے اور انتہائی کمزور ہے۔ سیدھی بات کریں، کھل کر کہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ یہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کو جواب دیا ہے رچرڈ گرینیل نے، جو نئی ایڈمنسٹریشن میں بڑے اہم عہدے یعنی خصوصی مشنز کے ایلچی کے طور پر تعینات ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ پہلا مشن جو بطور خصوصی ایلچی انہیں ملے وہ شاید پاکستان ہی ہو۔ تو ناظرین، ٹرمپ ٹیم کے اہم رکن کی حیثیت سے رچرڈ گرینیل کا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کو یہ سخت جواب دینا اور یہ کہنا کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں، ایک طنز بھی ہے کہ اب جب کہ صدر بائیڈن کی حکومت ختم ہونے والی ہے، امریکی حکومت پاکستان میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز اور سزاؤں پر اظہار تشویش کر رہی ہے، اور انہیں یہ کہنے وقت کہ آنے والی حکومت کا ایک اہم عہدیدار ان کی یہ توجہ دلا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بر وقت یہ کام کرنا چاہیے تھا، آپ کو 1.5 سال بعد اب یاد آیا ہے، آپ ٹو لیٹ، آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، یہ کہا انہوں نے۔ اور اب جس انداز میں آپ مذمت کر بھی رہے ہیں وہ انتہائی کمزور اور بہت چھوٹی سی مذمت ہے۔ اس سے بھی ناظرین اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اور 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی کے لیے ٹرمپ ٹیم کے ذہن میں امریکی اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کا جو لیول ہے وہ کتنا زوردار ہے۔ یعنی انہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی کمزور اور چھوٹی سی بات کی ہے آپ نے، تو جو وہ سوچا ہوا انہوں نے اپنے ذہن میں، تو پھر اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رسمی مذمت نہیں ہوگی، وہ رسمی مطالبہ نہیں ہوگا جو پھر نئی ٹیم آ کر اب کرے گی۔ اس لیے وہ وقت سے پہلے ہی یہ جو بات ہے یہ ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے، تو حکومت کو بھی نظر آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے، اسی لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہی متبادل آپشنز پر سوچ و بچار کر رہے تھے، اور اس کی بڑی حد تک وہ تیاری بھی کر چکے ہیں، یہ بتایا ہے ذرائع نے، اور یہ مناظر آپ بہت جلد دیکھ بھی لیں گے۔ ناظرین، رچرڈ گرینیل کی طرف سے امریکہ محکمہ خارجہ کے ترجمان کی اس کھچائی پر پی ٹی آئی اوورسیز امریکہ کے رہنما سجاد برقی نے اپنے تبصرے کے ساتھ جو اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رچرڈ گرینیل صاحب، آپ نے میتھیو ملر کو بہت مناسب جواب دیا ہے، اور بائیڈن حکومت کے اس چمچے کو اس کی اوقات دکھانے پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا یہ زوردار انداز پاکستانیوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی نئی آنے والی حکومت یعنی ٹرمپ حکومت کی اس اپروچ پر بہت خوش ہے کہ جو ایک ایٹمی ملک پاکستان کے انتہائی حساس ایشو سے متعلق ہے، یعنی عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کا مینڈیٹ۔ ناظرین، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو ہی ٹرمپ ٹیم کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں، یعنی جو ٹرمپ ٹیم ہے اس نے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو عمران خان کی حکومت سے علیحدگی یعنی سائفر کیس 9 مئی، 8 فروری اور 26 نومبر سمیت تمام حساس واقعات پر تفصیلی رپورٹ مرتب کر کے 1-1.5 ہفتے کے اندر بھجوانے کا حکم دے دیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو ٹرمپ ٹیم ہے اس نے امریکی سفارت خانے سے عمران خان، پی ٹی آئی اور یہ جو سارا تنازع چل رہا ہے اس حوالے سے مکمل اور تفصیلی رپورٹ مرتب کر کے بھجوانے کا کہہ دیا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو یہ عندیہ دے دیا ہے کہ وہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے ایشو کو اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹھانے کا، زوردار انداز میں اٹھانے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔
ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ 20 جنوری کو اقتدار سنبھالتے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹیم کے ذمے جو اہم ترین ٹاسکس لگائیں گے، ان اہم ترین ٹاسک میں عمران خان کا معاملہ بھی شامل ہوگا، اور اس حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ وقت بھی نہیں دیا جائے گا، اور 72 گھنٹے یعنی 3 روز کے اندر اندر عمران خان کی رہائی کا عمل مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جائے گا، زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا۔ ذرائع کا ناظرین یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر سے ہی کچھ جہاندیدہ حلقوں نے محترمہ مریم نواز شریف کو خبردار کیا ہے کہ عمران خان کی طرف سے امریکی سائفر کے معاملے پر عوامی ہمدردی حاصل کرنے کا فارمولہ اس لیے اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا کہ امریکہ مخالف بیانیہ کے ساتھ عوام میں جاتے وقت وہ اپوزیشن میں تھے، کہ امریکہ مخالف بیانیہ کے ساتھ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو امریکہ کو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر پاکستان کا کوئی حکمران امریکہ مخالف بیانیہ کے ساتھ عوام میں جاتا ہے اور پینٹاگون سے آنے والی ہدایات کو اور حکم ناموں کو انکار کرتا ہے تو پھر امریکہ سخت برہم ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس سے تو فرق پڑتا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق اور شیخ حسینہ واجد کا جو انجام ہے اسے بھی سامنے رکھا جائے، یہ ہمدردانہ مشورہ دیا گیا ہے خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے محترمہ مریم نواز شریف کو بھی اور جناب بلاول بھٹو زرداری کو بھی، کیونکہ وہ بھی اس گیم میں تھوڑا کنارے کنارے کے ساتھ رہ کر شامل ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کیا فائنل فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنا فیصلہ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو یہ بڑا رسک لینے کا فیصلہ کرتے ہیں یا پینٹاگون سے آنے والے حکم پر یا جو خصوصی ایلچی آتا ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے اس کے حکم پر چپ چاپ سر جھکا کر عمل کرتے ہیں اور اقتدار چھوڑ کر 4-5 سال کے لیے بیرون ملک بھاگ جانے کا آسان راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔